أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 4 ہے، جس کے دوران حصۃ التجوید میں قرآن مجید میں وہ 5 مقامات جن 5 مقامات پر لام الف لا لکھا جاتا ہے مگر لام الف لا کا الف نہیں پڑھا جاتا، یعنی آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ لام متحرک ہے، الف خالی از حرکت ہے، تو یہاں لام الف لا پڑھا جانا چاہیے، یعنی الف مدہ ہونا چاہیے، مگر یہاں الف کو مدہ نہیں کرتے، اکیلا لام پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو لام الف لا لمبا کر کے پڑھیں تو معنی بدل جائے گا۔ قرآن مجید کے وہ 5 مقام مشاہدہ کیجئے، ملاحظہ کیجئے۔ یہ 7 پارہ نمبر لکھا ہوا ہے، جہاں جس پارہ میں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جہاں لام الف لا میں لام کو پڑھا جائے گا مگر ان کی الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس میں پہلی چیز، پہلا مقام 4تھے پارے میں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لا الى اللہ نہیں کریں گے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لَأَوْدَعُوا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ لَإِلَى الْجَحِيمِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ۔ یہ وہ 5 مقام ہے جہاں لام کے بعد الف لکھنے میں آتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتا، پڑھا نہیں جاتا۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ ایک گول دائرہ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں کچھ الفاظ کے کچھ حروف کے اوپر، کسی خاص حرف کے اوپر یہ ایک گول دائرہ سا لگا ہوتا ہے، جیسے آیت ختم کرتے ہیں، آیت کا نشان بڑا ہوتا ہے اور یہ دائرہ چھوٹا ہوتا ہے۔ جب یہ دائرہ کہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے آنے والا حرف وہ نہیں پڑھا جانا۔ اسماء مشتقات کا ہمارا نظام چل رہا تھا، اس سے پہلے ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول یہ دونوں پڑھ چکے۔ آج اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل سے مراد وہ اسم مشتق ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ کسی میں کوئی وصف دوسرے سے زیادہ پایا جاتا ہے، کمپیریزن کروایا جاتا ہے کہ اس میں دوسرے کی نسبت اس میں صفت کتنی زیادہ ہے، کتنی فضیلت ہے، اس میں مصدر کا معنی دوسرے کی نسبت کتنا زیادہ ہے، تو وہ معنی کی کمی یا زیادتی، تفضیل زیادتی کو ظاہر کرتا ہے
تو وہ معنی کی زیادتی دوسرے سے کی نسبت کتنی زیادہ ہے، یہ اس میں تفضیل ہوتا ہے. جیسے اضربو زیادہ مارنے والا، ارحمو زیادہ رحم کرنے والا، احمدو زیادہ حمد کرنے والا، اعلمو زیادہ جاننے والا. اچھا یہ دیکھیے اس میں تفضیل، اور اگر آپ یاد آ رہا ہو آپ کو تو واحد متکلم فعل مضارع یہ دونوں کا وزن سیم آتا ہے، وہاں بھی ہے الف کے ساتھ، یہاں بھی اسی طرح الف لگا ہوتا ہے جسے ہم حمزہ کہتے ہیں، حمزہ مفتوح. جیسے آپ وہاں کہتے ہو دارابا یدریبو سے ادریبو ندریبو، یہاں ادربو آئے گا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مضارع کا وہ واحد متکلم کا صیغہ، اس کا عین کلمہ 3 حالتوں میں سے بدلے گا، مگر جو اس میں تفضیل ہے یہ افعلو کے ہی وزن پر رہے گا، یہ نہیں بدلے گا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس میں تفضیل میں عین کلمہ کی حرکت بدلے گی نہیں، اسی طرح رہے گی. اسی طرح رہنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ افعلو کا وزن ہی رہے گا، چاہے عین کلمہ مفتوح ہو، مقصور ہو یا مضموم ہو. جی یہ عین کلمہ کو یہاں ہمیشہ فتح دے کے پڑھتے ہیں. یہ بنانے کا قاعدہ، یہ طریقہ اس میں دیکھیے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ بڑھائیں گے اور عین کلمہ کو فتح اور لام کلمہ کو ضمہ دیں گے. تو ادریبو جو ہے یہ واحد متکلم فعل مضارع آئے گا. ادرابو اس میں تفضیل آئے گا. ادریبو کا مطلب ہوگا میں مارتا ہوں یا ماروں گا، ادرابو کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ مارنے والا. سو ادرابو یہ اس میں تفضیل ہے. اس کی گردان دیکھیے، ادربو، ادربانی، ادربونا، اداریبو، یہ 4 صیغے آتے ہیں، 4 2 بار 8 صیغوں کی گردان ہوگی. فاعل اور مفعول کی گردان ہم نے 6 صیغے پڑھے تھے. یہ زیادہ مارنے والا 1 مرد، زیادہ مارنے والے 2 مرد، زیادہ مارنے والے سب مرد اور زیادہ مارنے والے سب مرد. یہ اداریبو یہ جمع الجمع ہے، اداریبو جمع الجمع. اسی طرح دربا یہ بھی جمع الجمع ہے. دربا، دربیانے، دربیاتن، دوربن، اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آتے ہیں دوربن، دورائبا. مؤنث میں جمع کے لیے 3 صیغے آ جاتے ہیں اسم تفضیل میں. واحد مؤنث کے لیے دربا، تثنیہ مؤنث کے لیے دربتانی، دربا، دربیانی، دربیاتن. دربیاتن جمع مؤنث، دوربن یہ بھی جمع مؤنث، دربیاتن، دوربن، درائبا یہ بھی جمع مؤنث. اب ارحموں سے پڑھ کے دیکھیے، ارحمو، ارحمانے، ارحمونا، اراہمو. رحما، رحمیانے، رحمیاتن، رحمن، رحیما. عالموں سے پڑھ کے دیکھیں، عالمو، عالمانی، عالمونا. عالمو، عالمانی، عالمونا، عالمو، عالمو. اور یہاں دیکھیے علماء، علمیان، علمیات، علم، علیما، علم، علیما. یہ مؤنث کے صیغے آئیں گے. اسی طرح ظالم یظلم سے دیکھیں، اظلم، اظلمانی، اظلمونا، اظالمو. ظلما، ظلمیانی، ظلمیات، ظلم، ظلیما. یہ 5 6 لفظوں سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے.
تاکہ اس میں تفضیل سے آپ اچھے سے واقف ہو جائیں۔ جس بندے کو گردانیں آ جاتی ہیں وہ سمجھ لے کہ اس کو آدھا ترجمہ آ جاتا ہے۔ شرح صدر کی دعا، جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، مشکل لگتا ہے، یا زبان پر جلدی الفاظ نہیں چڑھتے، تو ایسے بچے کو یہ دعا یاد کروا دی جائے جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ التحیۃ والثناء وہ اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور وہ افراد جو محافل میں جاتے ہیں اور کبھی یہ خطرہ ہو کہ شاید آج کا جو مجمع ملاحظہ کیا جا رہا ہے شاید اس مجمع میں اتنا رسپانس نہ ملے، تو وہ اپنی گفتگو، اپنا جو انہوں نے پارٹیسپیشن کرنی ہے، اس سے پہلے یہ 11 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو تلاوت کر کے وہ اپنے اوپر بھی اور پورے مجمع کے اوپر پھونک لیں، تو وہ پورا مجمع ان کی بات بڑے غور سے سنے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اور جس بچے کو سبق یاد نہ ہو رہا ہو تو وہ کتاب کھولنے سے پہلے یہ جو ہے دعا شرح صدر کی یہ دعا تلاوت کریں 11 مرتبہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبق میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ ربی، اے میرے پروردگار، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ، ویسر لی، اور آسان فرما میرے لیے، امری، میرے امور، واحلل، اور حل فرما، عقدہ، گرا، من لسانی، میری زبان کی، یفقہو، تاکہ سمجھ لیں، قولی، بات، میری بات، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما، میرا کام آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 کی تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین، یا ساکن ہے ما قبل مقصور یا بدہ، ينفقو، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حرف مستعلیہ ہے، صفت استعلاء کی وجہ سے اس کو مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ حرف شفوی ہے، یہ ہونٹوں کا وہ حصہ جو باہر کی طرف ہوتا ہے ان کو اندر کی طرف مولڈ کر کے پڑھتے ہیں۔ میم، اموالہم، میم ساکن ہے اور اس کے بعد فا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با یا میم میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اس وقت با اور میم کے علاوہ
کوئی اور حرف ہو تو میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس اصطلاح کو، اس قانون کو اظہار شفوی کہا جاتا تھا۔ فی میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، سبھی میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے، مرقق ادا کیا جائے گا، یعنی باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، کھڑی زبر کو الف المدیہ الصغیرہ کہا جاتا ہے۔ انبتت نون ساکن کے بعد با حرف اقلاب ایک حرف ہے، جب بھی کہیں نون ساکن کے بعد با اسی کلمہ میں ہو یا اگلے کلمہ میں ہو تو نون کو چھوٹی میم سے بدل کر پڑھتے ہیں امبا۔ اب یہ دیکھیے انبا نہیں پڑھ رہے، امبا، نون کو حمزہ کو نون کی بجائے میم سے ملایا جا رہا ہے۔ سب با ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے، اور با حرف قلقلہ ہے، اس لیے یہاں آواز اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹے گی۔ فی یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، سم بولا، یہاں بھی وہی نون ساکن کے بعد با حرف اقلاب ہے، نون کو چھوٹی میم سے بدل کر سین کو میم سے ملائیں گے، سم بولا۔ آگے تا کے نیچے تنوین ہے، تا منون ہے، اور اس کے بعد حروف یمون میں سے میم ہے، ادغام بالغنہ ہوگا، سنبلتی مئتو۔ اب مئتو میں یہ الف خالی از حرکت ما قبل مقصور ہے، یہاں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، مئتو یہ لکھنے میں الف آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ حبہ، وقف کی حالت میں اس طرح کا جو گول تا ہے یہ ہا میں بدل جاتا ہے۔ واللہ، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم ادا کریں۔ اس میں جلالت کے اوپر کھڑی زبر، اس کو الف المدیہ الصغیرہ کہا جاتا ہے۔ ضاد حرف استعلاء ہے، اس کو موٹا اور مفخم پڑھا جائے گا، اس کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے۔ لمن یشا، نون ساکن کے بعد حروف یمون میں سے یا ہے، ادغام بالغنہ ہوگا، لمن یشا، من میم کو جب یا سے ملائیں گے تو آواز ناک کے نتنوں میں جائے گی۔ یشا میں یہ بڑی مد ہے جس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم ادا کریں، اور حرف لام کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں۔ واسعن میں الف خالی حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں۔ واسعن عین منون ہے، اور اس کے بعد دوسرا عین متحرک ہے اور دوسرا کلمہ میں ہے، اور یہ حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہ واسعن میں جو عین کے اوپر ایک نون بن رہا ہے، اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اس کو اظہار کا قانون کہا جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ اب آگے بقیہ آیات پر آپ خود جو ہے قوانین اپلائی کریں گے، میں جسٹ تلاوت کا اعزاز حاصل کر لیتا ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ یہاں سے آپ لفظی ترجمہ یاد کر سکیں گے اور یہاں ہم با محاورہ ترجمہ اور گرامر وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی، مثالو، مثالہ کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ الذین اسم موصول جمع مذکر، الذی اللذان الذین، آج لوگ کم ہیں۔ الذین اسم موصول جمع مذکر، الذی اللذان اللذین، یہ پوری گردان دیکھ لیتے ہیں۔ الذی اللذان اللذین، اللتی اللتان اللاتی۔ ينفقون نافق ينفق، نصر ینصرو کے وزن پر، اسی سے ينفقون، یا یہ باب افعال میں سے بنا لیں، انفق ينفق، ينفق ينفقان ينفقون، فعل مضارع جمع مذکر، ينفق ينفقان ينفقون۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموال مال کی جمع اموال، ہم اپنے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، کہاں؟ فی میں، فی حرف جار، باؤ تاؤ کاف و لامو، واؤ منزو مزخلا، ربا ہاشا من عدا، فی عن الہ حتی اللہ۔ یہ ان بچوں کے لیے میں دہرا دیتا ہوتا ہوں جنہوں نے شروع سے گرامر پڑھی ہے۔ جو نئے لوگ ہیں وہ کم از کم سن کر کچھ نہ کچھ ان کی سماعتوں سے یہ الفاظ ٹکرائیں گے، اور جو سابقہ لیکچرز ہو چکے وہ یہی یوٹیوب چینل پہ پڑھے ہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک لیکچر سنیں اور آپ کو وہ پیچھے سے جو گرامر ہم پڑھ چکے ہیں وہ یاد ہو جائے گی، اور ساتھ جہاں جو قانون آتا ہے اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ریوائز کر دیں، تاکہ یہ گرامر اور تجوید جو ہم نے بالکل مختصر سا حصہ پڑھنا ہے، اور اس کو پورے قرآن مجید میں انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال استقامت نصیب فرمائے، تو وہ ہم نے پورے قرآن مجید میں اس کو اپلائی کرنا ہے، گرامر اور یہ تجوید کو انشاءاللہ۔ یہ چند پاروں کے بعد ہمارا گرامر اور تجوید کا پورشن ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح ہم اس کو ہر لفظ اور حرف پر اپلائی کرتے جائیں گے، تاکہ قرآن مجید کے اختتام پر یہ جتنی گرامر پڑھی ہوئی ہے، جتنی تجوید آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، یہ مجھ سے زیادہ آپ اس چیز کے ماہر ہو جائیں گے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے، کاف تشبیہ کے لیے آ رہا ہے، اور مثلی مثال، حبتن ایک دانے کی ہے، انبتت جس دانے سے بالیاں اگتی ہیں، سبع سات، سنابلہ جو ایک دانہ، انبتت اگاتا ہے، سبع سات سنابلہ بالیاں، فی کل سنبلہ، فی میں کل ہر ایک، سنبلہ بلا بالی میں، مئۃ حبہ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، مئۃ 100 حبہ دانے، مرکب عددی ہے، مرکب عددی، فی میں
کلی فی حرف جار، کلی مجرور، جار اور مجرور یہ مل کر یہاں متعلق فعل کی ہو رہے انبتت، ہر ایک میں اگتی ہیں. سنبلا، کیا ہے سنبلا؟ ڈالیاں، وہ بالیاں جسے آپ اپنی بولی میں سٹے بھی کہتے ہیں. ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس دانے کو کسان فرد واحد، جسٹ ایک دانہ زمین میں بو دیتا ہے، پھر اس دانے سے 100 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 پودے نکلتے ہیں، اور ہر پودے کے اوپر جو سٹا لگتا ہے اس سٹے کے اوپر ایک سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے. تو جب 7 پودے نکلتے ہیں، ہر پودے کی سٹی میں 100 دانہ ہوگا، تو ایک کے بدلے میں اس کو 700 ملیں گے. کتنی پیاری مثال بتا دی اللہ رب الجلال نے، اور کتنے وضاحت کے ساتھ، کیونکہ مثال کا اصل مقصد کسی ابہام کو تفہیم کی صورت میں لانا ہوتا ہے. جو چیز جس کا کنسپٹ ہمارے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہو رہا، تو مثال وہاں دے کر اس کنسپٹ کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے. یہاں بڑے صراحت کے ساتھ کہ کسان ایک دانہ بو رہا ہے، اس سے 7 پودے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. ہر پودے کے اوپر ایک سٹا لگتا ہے، اور اس سٹے کے اندر 100 پھر دانے موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. واللہ، اور اللہ رب الجلال. پھر یہاں وہ بات آ جاتی ہے کہ کیا اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے، کیا وہ ہمیں اپنی نعمتیں گن گن کر دیتا ہے؟ واللہ، اور اللہ تعالی یضاعف، ضاعف یضاعف کا مطلب ہوتا ہے دگنا کرنا. اللہ دگنا کر دیتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے. اضافہ یضاعف، اضافہ کرتا ہے. لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. پھر یہ دانا جو کسان دانا زمین میں بڑی محبت سے، چاہت سے، دیکھ بھال سے بوتا ہے، تو اس کی جو کھیتی ہے وہ صرف 7 پودے نہیں اگاتی، اس سے بھی زیادہ وسیع و عریض اس کا ایک پودا، اس ایک دانے سے پودے زیادہ اگتے ہیں، کیونکہ وہ محنت زیادہ کر رہا ہے، اس کی زمین بڑی اچھی ہے. تو جس کے دل کی زمین ایمان سب سے زیادہ زرخیز ہوگی، پھر وہ جب اس میں انفاق فی سبیل اللہ میں 1 روپے کی صورت میں دانہ کاشت کرے گا، تو اس کی زمین ایمان میں اگنے والا وہ پودا 1 نہیں ہوگا، 7 پودے نہیں ہوں گے. واللہ یضاعف، اللہ دگنا فرما دیتا ہے. لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ رب ذوالجلال واسع، بڑی وسعت والا، علیم، بڑی علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہ مرکب توصیفی ہے. اللہ موصوف، واسع پہلی صفت اور علیم دوسری صفت. موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہ رفع حالت میں موصوف اور صفت دونوں صفات موصوف کے اعراب کے اکارڈنگ. آہستہ آہستہ ہم اس عبارت کے اعراب کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور میں اس وجہ سے اس سے تھوڑا گریز کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تو بڑی چاہت سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پلے ککھ نہیں پڑتا، پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ مشکل ہے. تو ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف انشاءاللہ فیملیئر ہونے کی کوشش کریں گے. تو پہلی آیت نمبر 261 میں انفاق فی سبیل اللہ کی مثال کو ڈسکس کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں
جو شخص ایک دانہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی مثال کو ایسے بتاتے ہیں کہ ایک دانہ گویا زمین میں کاشت کیا جا رہا ہے، جس سے 7 بالیاں اگنی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہونا ہے، تو گویا ایک کے بدلے میں اس کو 7 ملنے ہیں۔ اور اللہ کو جس کا انفاق پسند آ جائے پھر اللہ اس کے لیے اضافہ فرما دیتا ہے، دگنا در دگنا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب انفاق میں ایک شرط بھی ہے اور وہ اگلی آیت میں مذکور ہے، دیکھیے، الذین، جو لوگ، ینفقون، انفق ینفق جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم، الذین، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، پھر ثم، اس کے بعد، لا یتبعون، وہ نہیں اس کے ساتھ خرچ کرنے کے بعد، اتبع یتبع کا سے مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، وہ اس کے بعد نہیں کرتے کیا؟ ما، جو انفقو، خرچ کر لیں، منن، احسان جتلا کر، و عزا، اور اذیت دے کر، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے بعد جس جگہ پر خرچ کر رہے ہیں ان لوگوں پر یا اس جگہ پر وہ احسان نہیں جتلاتے، وہ احسان جتلا کر ان کو ڈی گریڈ کر کے اذیت نہیں دیتے۔ دیکھیے، ایک سائل کو آپ نے چند سکے دے دیے اور کچھ عرصہ بعد آپ اس پر احسان جتلائیں کہ بھائی میں نے تو تمہیں سکے دیے تھے، تیری مصیبت میں کام آیا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی کہ یہ کیفیت تو مجھ پر اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے تھی، اور یہ بندہ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں دے کر مجھ پہ کس طرح کا احسان جتلا رہا، پر دیا تو آپ نے اللہ کو ہے، احسان کر بھی نہیں رہے، احسان بنتا کیسے ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اور پھر جب اللہ کا مال اللہ کو واپس لوٹا رہے ہو تو اس مرد فقیر یا اس جگہ جہاں آپ نے خرچ کیا ہے اس کو کس منہ سے احسان جتلا رہے ہیں؟ آپ کے پاس احسان جتلانے کے لیے بچتا ہی کیا ہے؟ لہم، جو احسان نہیں نہ جتلاتے، جو اذیت نہیں دیتے، لہم، ان کے لیے، اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ روز قیامت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال کے راستے میں دیا ہوا وہ صدقہ اس طرح پل پل کر جوان ہو چکا ہوگا۔ صدقے کے پلنے اور اس کو جوان کرنے کے بارے میں حدیث پاک میں ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی جانور کو پالتا ہے، پیدائش کے وقت وہ جانور بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر وہ پلتا 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 بڑا کڑیل جوان سا اور بڑی جسامت والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے صدقات اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کے حضور جب لوگ کرتے ہیں اور ان میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ان صدقات کو پالتی رہتی ہے۔ قیامت کے دن وہ بندے کے پیچھے پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں چلیں گی اور اللہ کے حضور وہ بندہ بڑے استعجابیہ انداز میں تعجب کرے گا، پروردگار عالم میں نے تو ایسی نیکی کری ہی نہیں تھی، میں نے تو اتنی بڑی نیکی زندگی میں کبھی نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، بندے وہ تو نے انفاق فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں جو اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا خرچ کیا تھا، صدقہ کیا تھا، ہم نے اس صدقے کو پال پال کر آج جوان کر کے تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا ہے۔ وہ بڑی نیکیاں بن کر اس بندے کے نامہ اعمال میں چل رہی ہوں گی، اور پھر جب وہ اس بدلے کو دیکھے گا
تو خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور وہ بندہ کہے گا کاش مجھے جتنی نیکیاں تھیں ان کا بدل کبھی دنیا میں میسر نہ آتا، اور آج آخرت میں جب سارے لوگ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے، کاش مجھے آج کے روز ان تمام اعمال کا بدلہ دیا جاتا۔ اب سبھی لوگ تو صاحب استعداد نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں مال دے دیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ کی وسعت رحمت کا اندازہ کیجئے اور ایمان کی جلا بخشی اپنے ایمان کو۔ قولم اللہ فرماتے بات، معروف بھلی، بھلی بات کہنا، سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کو اپنی اپنائیت کا احساس دلا دینا، ومغفرہ درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقہ اس صدقات سے، یتبعہا جس صدقہ کے پیچھے اذیت موجود ہو۔ اللہ اکبر، ایک شخص صدقہ دیتا ہے اور دینے کے بعد احسان جتلا کر اس کے عمل کو ضائع کر رہا ہے، باطل کر رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص جس کے پاس دینے کو تو کچھ نہیں مگر سائل سے انتہا درجے کی نرم گفتگو کرتا ہے، نرم لہجے میں بات چیت کرتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے، اس شخص کا یہ بھلے انداز میں گفتگو کرنا، یہ بھی اللہ کے حضور نیکی کا درجے کو پا لیتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے، حلیم بڑے حلم والا، بڑے حوصلے والا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا پروردگار عالم جس شخص کے محبوب جس کے پاس مال نہ ہو تو وہ صدقہ کیسے کرے؟ فرمایا جو نرم گفتگو کرتا ہے، جو کسی سے کو بھلی بات کہہ دیتا ہے، کسی مصیبت زدہ شخص کی ڈھارس بندھا دیتا ہے، جو کسی کا دکھ بانٹ لیتا ہے، جو کسی کی آنکھ سے نکلے آنسوؤں کو صاف کر دیتا ہے، جو کسی کے دل کا غم اور بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، جو کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ احساس محبت و مروت اللہ کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انداز محبت و مروت والا صدقہ ہے، یہ کہیں مال دینے سے بہت بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس میں جذبات کی پاکیزگی جو ہے، احساس کی شمولیت جو ہے، یہ اللہ کے حضور نیکی کا کمال درجہ حاصل کرتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال لوگوں کے ساتھ نیکی، حسن اخلاق، نرم لہجہ اور سخت روی سے بچائے، نرم لہجہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال رحیم ہیں، رحم کیجئے جو آج اللہ کی مخلوق پر